سنیے 72 کی روایت لو یا 82 کی روایت لو، آپ نے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں سنا ہوگا کہ 72 کے مقابلے 22,000 آئے ہوں، 72 کے مقابلے 500 1000 2000 آ جاتے، پر 22,000 کا پہنچنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے وہ جانتے تھے یہ 72 ضرور ہیں مگر ان میں وہ نفوس قدسیہ تشریف فرما ہے جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، طہارت کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، جو نبی کی نبوت کے سائے میں، مصطفیٰ کی رحمت کے سائے میں پلے بڑے۔ دوسری کرامت غور سے سنیے گا وہ کون سی ہے جو آج بھی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ ماں بعد کربلا کا یہ حصہ ہے، امام پاک کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد کئی سو یزیدی بھی قتل ہوئے، ورنہ علماء سے پوچھئے واپس عمرو بن سعد زندہ پلٹ کے گیا جو جنتی باپ کا جہنمی بیٹا تھا، خولی بن یزید زندہ پلٹ کے گیا، سنان ابن انس زندہ پلٹ کے گیا، شمر ذی الجوشن زندہ پلٹ کے گیا، عبید اللہ ابن زیاد زندہ پلٹ کے گیا، بعد میں 3.5 سال کے بعد مرے گا۔ کربلا سے یہ تمام افراد زندہ گئے جو یزیدی خیمے کے تھے۔ جملہ سنے غور سے، ان کی اولادیں بھی کثرت کے ساتھ تھی، مگر آپ شمر کو پڑھو، خولی کو پڑھو، سنان کو پڑھو، کسی کو بھی پڑھ لیجیے آپ، یزید کے ایک روایت کے مطابق 14 بیٹے تھے کم و بیش، مگر آج آپ دیکھ لیجئے دنیا کا سروے کر لیجئے، آپ کو روئے زمین پر کہیں پر بھی نہ یزید کی اولاد نظر آئے گی، نہ خولی کی اولاد نظر آئے گی، نہ شمر کی اولاد نظر آئے گی، نہ سنان کی نسل نظر آئے گی۔ آپ دنیا کا سروے کر لیجئے، 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہے، کوئی بندہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں شمر کی اولاد ہوں، میں خولی کی اولاد ہوں، میں سنان کی اولاد ہوں۔ اللہ نے دنیا سے ان کی اولادوں کو منقطع کر دیا، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیے، مگر ان 72 نفوس قدسیہ میں سے بس ایک شہزادہ امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام کا زندہ لوٹ کر کے آیا تھا، جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے۔ نام تو روایتوں میں علی اوسط آتا ہے، کسی روایت میں عبداللہ بھی آتا ہے، مگر سنے ایک شہزادہ امام پاک کا پلٹ کے واپس کربلا سے زندہ آیا تھا، اور زندہ کرامت یہ ہے اس کی کہ جو ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، ان کی اولاد اور نسلوں کو اللہ نے منقطع کر دیا، اور امام کا ایک شہزادہ زندہ آیا۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں، شہر کا کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں حسین کی اولاد موجود نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا امام زین العابدین جن کو کہتے علی اوسط، اتنی عبادت کری، اتنی عبادت کری، اتنی عبادت کری، دنیا اصل نام بھول گئی اور زین العابدین سے پہچانے جانے لگے، عابدوں کی زینت بن گئے۔ سید سجاد انہی کو کہتے جو آپ کہتے ہیں نا کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں علم حق دے باقی رہے علم خدا کے واسطے۔ یہ کون ہے سید سجاد؟ اتنے سجدے کیے تھے کہ ٹائٹل ہی سید سجاد ہو گئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، العابدین کا۔ مگر سنیے توجہ کے ساتھ، ایک بیٹا تنہا پلٹ کے واپس مدینہ پہنچا تھا، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی۔ امام باقر انہی کی اولاد ہے، موسیٰ کاظم انہی کے شہزادے ہیں، حضرت امام تقی انہی کی اولاد ہے، امام نقی انہی کی اولاد ہے، حسن عسکری انہی کے شہزادے ہیں۔ جس غوث کی گھر گھر میں 11ویں کرتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، پیروں کا پیر، میروں کا میر، روشن ضمیر، عالم کا دستگیر، جس کی زندگی قرآن کی تفسیر، بندگی قوم کی تقدیر، جس کا پیغام عالمگیر، جو زبان سے کہہ دے وہ پتھر کی لکیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ ہاشمی صاحب قبلہ۔ یہ سامنے جو بھائی ہمارے کھڑے ہیں یہاں سے ہٹ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، یہاں سے ہٹ جائیں جی ارشاد۔ وہ غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کی گھر گھر میں 11ویں ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ انہی کے شہزادے ہیں، نجیب الطرفین ہے، دونوں طرف سے انہی کے شہزادے ہیں۔ یہ خواجہ خواجہ سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری غریب نواز، جن کے ہاتھ پر ہمارے اجداد مومن ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ انہی کے
शहजादे हैं, पता चला बगदाद के मुहियुद्दीन उन्हीं की औलाद है, अजमेर के मुइनुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, अरे कलियर के अलाउद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, नागपुर के ताजुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, ये महरहरा के तमाम सादात उन्हीं के शहजादे हैं, ये बिलग्राम शरीफ के उवैस मियां उन्हीं के शहजादे हैं, सरकार बादशाह मियां उन्हीं के शहजादे, ये सैयद अमीनुल कादरी जो अभी आने वाले हैं ये उन्हीं के शहजादे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कोई शहर ऐसा नहीं है जहां उनका शहजादा मौजूद ना हो। अल्लाह ने एक शहजादे की नस्ल में वो बरकत अता फरमाई। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपके? बहुत अच्छी माशाअल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, मैं इंतजार नहीं कर रहा आपके खामोश होने का, चूंकि वक्त बड़ा कीमती है। एक एक लम्हा बच जाएगा तो मैं समझता हूँ शायद थोड़ी मेहनत मेरी कामयाब होगी। बस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़िएगा। मुहर्रम किसी त्योहार का नाम नहीं है, सेलिब्रेशन का नाम नहीं है, खुशियां मनाने का नाम नहीं है। सरकार ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। 5 शाबान सन 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में इमाम पाक की पैदाइश हुई। सरकार तशरीफ लाए, आका ने लुआब दहन उनके हल्क में डाला। ये वही लुआब दहन था जो उनके बाप मौलाए कायनात की टूटी हुई हड्डी पर लग गया। अल्लाह ने बिना ऑपरेशन के हड्डी जोड़ दी थी। ये वही लुआब दहन है मुस्तफ़ा का जो अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़बान पर काबतुल्लाह के अंदर पड़ा, निगाहों में आंखों में पड़ा, रोशनी आ गई। ये वही लुआब दहन है सुभान अल्लाह। जाबिर की हांडी में पड़ा तो बरकत हो गई। ये वही लुआब दहन है सुभान अल्लाह। ये खारी कुएं में पड़ा तो मीठा हो गया। ये वही लुआब दहन है सुभान अल्लाह जो कतादा की आंख में पड़ गया।